علیکم. جی محترم مطار صاحب السلام علیکم. کیا حال ہے صاحب؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کچھ گھٹنوں میں درد ہے. کچھ پیغام ڈلوائیے. سردی کا اثر ہے. کچھ پیغام ڈلوائیے. سنبھل کے جو حالات ہیں بہت گمبھیر ہیں. سنبھل کے حالات بھائی بڑے ہی پیچیدہ ہو گئے ہیں. دیکھو 5 تو مسلمانوں کی جانے گئی، اوپر سے کیس بھی لاد رہا ہے ان کے اوپر. FIR بھی جی نہیں ہوا. جی معلومات کے مطابق انہی لوگوں کے اوپر مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں، وہی شہید کیے جا رہے ہیں. ان کے اوپر مقدمے بھی. جی جی اب تو ضروری ہے صاحب مسلمانوں کو بولنا، نہیں تو پھر ہاں مسلمانوں کے لیے بولنا. سب بول رہے ہیں، یہاں تک کہ جو اپوزیشن میں جماعتیں ہیں وہ بھی سب بول رہی ہیں، ہاں لیکن کسی کے بولنے کا کوئی اثر قبول نہیں کیا جا رہا ہے. یہ کہی بات آپ نے. اور ہم نے تو جمعیت العلماء نے تو پھر پٹیشن دائر کیا ہے سپریم کورٹ کے اندر. ہے نا. 1991 کا جو پارلیمنٹ کا قانون تھا، ہاں ہاں 1947 میں جس عبادت گاہ کی جو حیثیت تھی، جو ذمہ دار تھا وہی باقی رہے گی، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا. ہاں ہاں یہ 1991 کا پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، بالکل ہے. لیکن اس کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں. اب جو معاملہ یہ ہے بھیا نا، جی جی بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت نہیں کام آتی دلیل اور حجت. یہ مشہور کہاوت ہے. ہاں جس بات تو اب رہ گیا معاملہ. ہم لوگ جو اپنی بساط بھر وہاں کوشش کر رہے ہیں، وہاں کے ادھیکاریوں سے ملاقات کی، وہاں کے DMSP سے ملاقات کی، متاثرین سے ملاقات کی، جی اور حالات کرفیو چل رہا ہے وہاں. ہاں ہاں اور اگر حالات نارمل ہو گئے تو پھر ان کی ہم مالی تعاون بھی کریں گے. اس کے علاوہ اس قانونی دائرے میں رہ کر کے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں صاحب. ایک تو 5 جانے گئی، اوپر سے کیس لگ رہا ہے 2500 کے خلاف FIR. اب کیس لگ گیا ہے، لگانے والے لگا چکے ہیں. دہلی فساد میں کیس لگ گئے تھے، ان سب کا مقدمہ لڑا ہم نے، ان کی پیروی کی، ان کو آزاد کرایا. ہاں اب بھی بہت سے لوگ قید کے اندر ہیں، ہاں ہاں لیکن درجنوں سے زیادہ لوگ آزاد بھی ہو چکے ہیں، چھٹکارا بھی مل چکا ہے ان کو. مقدمہ جمعیت العلماء لڑ رہی ہے. بتائیے آپ. مقدمہ زیادہ تر مقدمے جمعیت العلماء لڑتی ہے. جی جی ہمیشہ جمعیت العلماء ہی مقدمے لڑتے ہیں. ان کو چاہیے کہ جمعیت العلماء کے جھنڈے تلے جائیں لوگ، سنبھل کے لوگ. ہاں تو جمعیت العلماء کے پرچم تلے ہیں ہی ہیں. سنبھل اپنا پورا اپنا سنبھل جو ہے اپنا ماشاءاللہ سنبھل کے اندر ہم جا چکے ہیں. امروہہ ہے، سنبھل ہے، سب ایک ہی جگہ ہے. ہاں قریب میں ہی ہے. ہاں تو سب ٹھیک ہے، لیکن اب جو کچھ کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کو تو ہاتھ پکڑ کے تو روکا نہیں جا سکتا. اچھا یہ کالپی کے پیر اور یہ مسولی کے بلگرام کے کرامتی پیر، یہ کرامت دکھانے نہیں آ رہا یہ پیر لوگ؟ نہیں، یہ ان لوگوں کا یہ میدان ہی نہیں ہے. یہ لوگ تو صرف جو ہے یہ تو وہی لوگ کام کر سکتے ہیں جو میدان عمل میں صرف وقف ہو کر نکلیں گے. ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ خالی پیری مریدی کرنے کے لیے؟ ہاں یہ ان کا اتنا ہی مطلب ہے پیری مریدی کا. بتاؤ اور کرامتیں، ان کی کرامتیں یوٹیوب میں آتی ہیں. یوٹیوب میں بھیا وہ سب تو سب پہلے کی باتیں ہیں. نہ کوئی کرامت ہے نہ کوئی درامت ہے. بس یہ ہے ان کا جو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، اور جو محنت کا میدان ہے اس میں ہم کو آنا ہے. اس سلسلے میں ابھی کل 1 تاریخ کو جی ہماری زون جو ہے یہ اتر پردیش جو ہے 3 زون میں بانٹا گیا ہے. اچھا 3 زون میں. ہاں مغربی زون، وسطی زون، مشرقی زون. ہاں ہاں تو وسطی زون میں ہم لوگ آتے ہیں. اچھا اچھا. تو وسطی زون کا مجلس منتظمہ کا اجلاس ہے پرسوں 1 تاریخ کو. وسطی زون میں کتنے لوگ ہیں؟ 27 ضلع ہیں بھیا. وسطی زون میں 27 ضلع ہیں. اچھا بیچ والے لے لیے انہوں نے. تو وہاں کچھ لاہے عمل تیار کیا جائے گا، کیسے ملک کے اندر امن و امان باقی رہے، کیسے
ہمارے پرانے اقدار باقی رہے، اور فکر کیا جائے گا، کوشش کی جائے گی. الاتمام السعی منی والاتمام من اللہ. بے شک بے شک بے شک. اور قانونی طور پر، دستوری طور پر جو کیا جا سکتا ہے وہ سب کیا جائے گا. مقدمات لڑے جائیں گے، کیا کیا جائے گا. نہیں صاحب تو بہت ضروری ہے زور دکھانا. ہاں، زور بھیا، اس ملک کو جن بنیادوں میں تقسیم کر دیا گیا ہاں اور 2 ملک کے بجائے 3 ملک بن گئے، تو طاقت تو مسلمانوں ہی کی کم ہو گئی نا. ہاں 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 ایک طاقت 3 جگہ بٹ گئی، صحیح صحیح. ایک پاکستان، ایک بنگلہ دیش، ایک ہندوستان. ہاں تین ہو لیکن گیا. یہ سب پاکستان بنانے والے سرمایہ دار تھے صحیح صحیح. اور سرمایہ دارانہ نظام چاہتے تھے. بڑوں کی بات نہیں مانی. یہ صحیح ہے کہ 3 حصوں میں بٹ گیا ملک. ہاں، پوری طاقت 3 حصوں میں بٹ گئی اور سب مفلوج ہو کے رہ گئے. ہے نا. مفلوج ہو گئے ہم لوگ. بات آپ نے صحیح کی. اور علماء نے اتنا کریم تھا یہاں ہندوستان کا مسلمانوں کا. بہت 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 بہت. بالکل بالکل. ایک سے ایک ہونہار، عالم، فاضل، مفتی، محقق، محدث ہے. پھر بھی صاحب جمعیت العلماء بہت کام کر رہی ہے. نہیں بھیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں. جتنا کریم تھا وہ سب چلا گیا راتوں رات پاکستان. بٹوارے میں ہے نا. یہاں صرف رکشہ چلانے والے مزدور یہ لوگ رہ گئے. اور جب یہاں لوگوں نے اپنے قدم جمانے کی کوشش کی تو فسادات کرا دیے گئے. مراد آباد کا فساد، میرٹھ کا فساد، بڑے بڑے فسادات ہوئے ہیں بھیا. اچھا، ان مولویوں کو ابھی تک سنی بھابی کی پڑی ہے بریلی والوں کو. ارے بھیا، ان کا تو یہی مشغلہ ہی ہے. ان کو کیا کہیں، ان کو کچھ بلگرام نہ کے پیر کہیے. بھی کچھ ہمت نہیں کر رہے کہ میدان میں آئے. کالپی کے اندر آئے بلگرام کے پیر، مسولی کے پیر. کالپی ہے ادھر، اور جگہ ہیں جہاں کے یہ بریلی کے جو پیر بھی نہیں آ پیران رہے پیر ہیں، سنبھلنے. یہ سب اگر اٹھ جائیں تو کچھ حالات سدھر سکتے ہیں. ارے میرے خیال ہے پیر تو نہیں آ پائیں گے، مشکل ہے. نہیں، یہ بالکل نہیں آ پائیں گے. ان کا یہ تو میدان ہی ہاتھ نہیں ہے. چمانے، یہ تو ہاتھ چمانے اور مرید کرنے آئیں گے، بس پیسہ لینے ہاتھ چمانے آئیں گے. ہاں بھیا، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ان کے صحیح تو کہہ ہاتھ رہے چوم لو، ہیں. انہیں نذرانہ دے دو، ایک ہاتھ میں 100 500 روپے دے دو، بڑے خوش ہوتے ہیں. اور شکرانہ بڑے دے خوش دو. ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ تو اپنا درشن کرانے آتے چلو ہیں. بھائی، چلو. اب تو غوث اعظم خواجہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کی جو ہے، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا تو بت بھی بنا لیا گیا ہے، اس کو دودھ سے نہلاتے ہیں. جی. خواجہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہاں مجسمہ بنا لیا گیا ہے، اس کو دودھ سے نہلاتے ہوئے دکھایا گیا ہے. ہاں، وہ ایک بڑی عجیب بات ہے صاحب. اب کیا رہ گیا؟ اب شرک میں کیا کمی رہ گئی ہے؟ اور یہ بلگرام کے پیر یہ کیا کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنے اونچے خاندان کے ہیں، یہ خاموش کیوں؟ بریلی والوں سے اتنا ڈر کیوں رہا ہے؟ ہاں بہت ڈرتے ہیں بریلی والوں سے. آپ بلگرام کے پیر بھی اور کالپی کے بھی، مسولی کے بھی. اور بھیا ایک بات اور بتا دیں، ہم تو اپنے اجلاس میں تمام مکتب فکر کے لوگوں کو بلاتے ہیں. خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے جو وہ ہیں سجادہ نشین، غیاث الدین صاحب، ہاں ان کو بھی بلاتے ہیں. بریلی کے مولانا توقیر رضا صاحب ہیں، ان کو بھی بلاتے ہیں. جن کو غیر لوگ مسلمان سمجھتے ہیں، مطلب ان کا کوئی بھی ہو، مذہب ان کا کوئی بھی ہو، ہاں ہاں، اس سب کو ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اکٹھا ہو، اکٹھا ہو، کچھ کرو. کچھ کرو. خالی اکٹھا ہونے سے بھی کام نہیں چلے گا، ایک ہونے سے بھی کام نہیں چلے گا. کچھ نہ کچھ. مولانا عبید اللہ صاحب کو ابھی جو ہے، عبید اللہ صاحب اعظمی، ان کو ابھی مجلس وہ مسلم پرسنلزہ بورڈ کا نائب صدر بنایا گیا ہے. اچھا، جمعیت العلماء ہند ہے. میں نے مسلم پرسنلزہ بورڈ نے اچھا. مولانا عبید اللہ اعظمی صاحب کو مسلم پرسنلزہ بورڈ نے نائب صدر بنایا ہے. بہت بڑا کام کیا صاحب، بہت بڑا. ہاں، یہ اسی لیے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ پائے کہ یہ الگ ہیں وہ الگ ہیں.
अरे कहीं ऐसा ना हो बरेली वाले उनको इस्लाम से खारिज करार देने का फतवा दे दें उबैदुल्ला खान पर। अच्छा। वो तो दे देंगे इतने में कि ये तो खारिज हो चुका है इस्लाम से। अब इनके फतवे बहुत चलते हैं। अब उबैदुल्ला खान आदमी को चाहिए कि एक बार दारूम देवबंद में तकरीर करके आए खुलेआम कि मैं तो अब कहीं भी जाऊंगा, तुम्हारे बाप नहीं रोक सकता, ऐसा कहे। और बिलग्राम के पीर भी अब उबैदुल्ला खान आदमी के साथ दारूम देवबंद चले आए, और मसौली के पीर भी चले आए, कालपी के पीर भी चले आगे, यार हम भी तुम्हारे साथ है चलो। सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर थे हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब महतूम दारुल देवबंद। अरे क्या आलम था उनका, इल्म का आलम। दूसरे सदर थे हजरत मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफक्किर इस्लाम। और तीसरे सदर थे मौलाना मोहम्मद राबे साहब राबे हसन, नदवी वो भांजे रहमतुल्लाह थे, अलैह, भी मुफक्किर इस्लाम। वो राबे साहब अब है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब बिहार, ये सदर है अभी, मुहक्किक हैं, फकीह हैं, बहुत बड़े फकीह हैं। नायब सदर मौलाना उबैदुल्लाह साहब आजमी भी हैं। और वो भी तो थे, कौन से बिहार के इंतकाल हो गया, वो क्या नाम था, बड़े आलिम थे वो। मौलाना राबे साहब नदवी, नहीं बिहार के थे कोई, वो उन्होंने किताब भी लिखी मौलाना थी। वली रहमानी साहब। नहीं वली रहमानी नहीं, उनसे ही बड़े थे, वली रहमानी साहब से भी। अच्छा अरे वो उनकी दाढ़ी नहीं थी, उनकी दाढ़ी आती नहीं थी उनके, अच्छा। दाढ़ी नहीं होती। मौलाना वली रहमानी साहब भी बड़े मुजाहिदुल इस्लाम कासमी, हाँ मुजाहिदुल इस्लाम साहब कासमी, अल्लाह अकबर, बड़े मुफक्किर थे बेचारे, बहुत जबरदस्त आलिम थे साहब, बहुत जबरदस्त आलिम थे। अब देखो आपको चाहिए कि अब मुबारकपुर अशरफिया जाकर वहाँ के भी 2-4 आलिम ले लें। एक बार अशरफिया गए तो थे मुबारकपुर आजमगढ़, तो एक बार फिर जाएं, फिर वहाँ पर जाकर उनसे गुजारिश करें कि आप कलीम हनफी की परवाह मत करो, कलीम हनफी। और हम तो मुबारकपुर अशरफिया हमारा वफ्द गया है भैया जमीयत का। हाँ तो वो बेचारे डर गए थे, वहाँ के मुफ्ती बद्र आलम साहब हैं, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब है ना, ये बरेली वालों से डरते हैं ज्यादा, अल्लाह से कहाँ डरते हैं, अल्लाह से डरते तो बरेली वालों की परवाह नहीं करते। अल्लाह फरमाता है लोगों से मत डरो, मुझसे डरो। तो ये बेचारे बरेली वालों से बहुत डरते हैं, जमदा शाही वाले भी, कालपी के भी, बिलग्राम और ये मसोली, ये सब अल्लाह ये इनसे ही डरते हैं बरेली वाले से। अरे बरेली वाले क्या खुदा है? अल्लाह से डरो, अल्लाह फरमाता है मुझसे डरो, और तबीयत आपकी ठीक है? फला तख्शवुन्नास, लोगों से मत डरो, मुझसे डरो। अल्लाह ने जगह जगह कुरान में कहा कि मुझसे डरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का है। अल्लाह से ही डरना, इनके ऊपर खौफ, अल्लाह ही से हर इंसान को डरना चाहिए। इनके ऊपर बहुत खौफ गालिब है साहब, जमदा शाही वालों पर, अल्लाह ही का खौफ होना चाहिए। अरे नहीं, इनके ऊपर तो बरेली वालों का ही खौफ गालिब है कि कहीं हम इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कह देंगे तो बरेली वाले हमारे पर फतवा लगा देंगे कि अलैहिस्सलाम क्यों कहा तुमने इमाम हुसैन को। कभी देवबंदियों के साथ हो जाएंगे तो उनके खिलाफ फतवा लग जाएगा कि तुम देवबंदियों के साथ क्यों होगा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में, है? जी जी जी, ये बरेली वाले तो इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहने को ही मना करते हैं साहब। जी जी, जबकि देवबंद वाले मना नहीं करते, देवबंद वाले तो कह भी देते हैं। जी जी जी, ये नहीं कहते, ये बहुत कट्टर है। जी जी, अल्लाह ताला हिदायत सबको। साहब जब इमाम बुखारी ने अलैहिस्सलाम लिखा है तो ये बरेली वाला कौन होता है? इमाम बुखारी ने इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिखा, गौसे पाक ने अलैहिस्सलाम लिखा, शाह अब्दुल अजीज साहब ने, तो जायज है, लिखना जायज है, जायज है, जायज है, लेकिन ये नहीं कि तो ये इसमें तो अख्तर हुसैन अलीमी ने तो फतवा दे दिया है कि जो इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहे उसे तौबा करना चाहिए। तो बताओ ये गौसे पाक से तौबा करवाएगा? ऐसी बातें सब। अरे नाकिस मुफ्ती है साहब, अंधों में काना राजा है बेचारा, वो तो वो सोचता है कि कोई है नहीं इल्म वाला उनके इलाके में, उनके मानने वालों में थोड़ा बहुत इल्म है, से अंधों में काना राजा बन गया वो नाकिस। आपकी तबीयत ठीक है माशाअल्लाह? अल्लाह करे में बड़ी खुशी हुई साहब, आपने जमीयतुल उलमा का वफद वहाँ भेजा, आप भी गए थे वहाँ संभल? नहीं, हजरत मौलाना हकीमुद्दीन साहब, हजरत मौलाना गयूर साहब और दिल्ली मरकजी जमीयत के जो वहाँ दिल्ली ऑफिस है जो वहाँ से आया था। अच्छा, वहाँ से वफद आया था मरकज संभल? हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। तो फिर भी काफी देर रुके होंगे वहाँ? हाँ अभी रुके हुए हैं। नहीं तो आप भी तो सदर है साहब वहाँ के लखीमपुर के, आपको भी तो जमीयतुल उलमा की सदारत मिली। नहीं, ये सब तरतीब से काम होता है। किनको कहाँ जाना है, किनको क्या करना है, किनको क्या खिदमत अंजाम देनी है, किनको क्या, ये सब तकसीम कार आपस में होता है।
اچھا جن کا کام ادھیکاریوں سے ملنا ہے وہ ادھیکاریوں سے ملیں گے، جن کا کام ریلیف کا کرنا ہے وہ ریلیف کا کام کریں گے، جن کو ریلیف کے لیے دوڑ دھوپ کرنی ہے وہ ریلیف کا دوڑ دھوپ کریں گے. تقسیم کار ہے ہمارے یہاں. بہت بڑا کام کر رہی ہے جمیعت العلماء صاحب. جمیعت العلماء اپنی بساط بھر جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کر رہی ہے. اگر کہا یہ تبلیغ جماعت کے اجتماع میں لوگ ان کا ساتھ دیتے نا جمیعت العلماء کا تو اور بڑا کام ہو جاتا. جس وقت کورونا آیا تھا اگر وہ اعلان کر دیتے کہ جمیعت العلماء کا ساتھ ایک واقعہ سن لیجیے. جس وقت کورونا میں جماعت کے اوپر پابندی لگ گئی دہلی کے اندر، ہاں، اور مولانا صاحب جو جماعت کے امیر ہیں وہ روپوش ہو گئے، اور باہر کے 300 افراد جماعت کے تھے جی. ان کے 3 مہینے تک جمعیت آفس میں روک کر کے 3 مہینے تک کھانا ناشتہ وائن صحن 5 کروڑ روپیہ جمعیت نے ان کے اوپر خرچ کیا. ان کے مقدمات میں بحال ہوئے، ان کے ویزے لگوائے اور ان کے گھروں تک پہنچایا. اچھا، 5 کروڑ روپے خرچہ ہوا. 5 کروڑ روپیہ خرچ ہوا جمعیت کا. ان تبلیغی جو غیر ملکی تبلیغی احباب یہ بتاؤ کبھی اجتماع میں بھوپال کے اجتماع میں انہوں نے یہ بات بولی کہ ہماری مدد جمیعت العلماء نے بہت کی؟ نہیں، یہ کچھ نہیں بولیں گے، وہ کچھ نہیں بولیں گے. بتائیے کیا طریقہ ہے یار یہ ان کا ہے. ارے جنہوں نے پوری دنیا میں ہندوستان میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے تم ایک لفظ اجتماع میں نہیں بول سکتے، نہ ساتھ دینے کا بول سکتے، نہ ایجوکیشن کے بارے میں بول سکتے، نہ مسلم کالج کے بارے میں، نہ مسلم اسکولوں کے بارے میں، نہ جو ہے کہ باپردہ کوچنگ کھلے، اس بارے میں کچھ کروا ہی نہیں رہے. تم کیا ہے؟ ارے نماز، خالی نماز کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام کی بنیاد تو حضور نے فرمایا 5 چیزوں پر ہے. بنیاد اسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ٹھیک ہے بھائی، ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. ٹھیک ہے، میں ڈلوا دوں گا چینل پہ اس کو.